6 اگست 2024 کے حوالے سے ہے۔ 6 اگست 2024 پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ جانا جائے گا۔ پارلیمان میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمان میں ویسے تو دھینگا مشتی بھی ہوتی ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، لیکن پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون سازی کرتی ہے۔ تو بالکل وہاں اس دن قومی اسمبلی میں بھی اور پھر بعد میں رات میں شام میں سینٹ میں بھی اجلت میں ایک قانون منظور کیا گیا، لیکن جب اس کو ایک خاص اینگل سے دیکھا جائے اور ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ یار یہ قانون سازی جو ہے یہ واقعتاً ایک کالا قانون ہے۔ پہلی بات تو یہ جناب اعلیٰ کہ یہ پارلیمان نے پارلیمان کے پہ حملہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ اگر آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے حسب دستور آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ادریس الرحمان ویلاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر ہی لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو جب نیا ویلاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے۔ ادریس الرحمان ویلاگ میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ریئل پرسپیکٹو، مطلب کوئی گوسپ پہ مبنی بات نہیں بلکہ ایک ریالٹی پہ مبنی اور انفارمیشن پہ مبنی جو آپ کو ویلاگ میں پریزنٹ کروں۔ تو اس لیے تو یہ ہے کہ ادریس الرحمان ویلاگ کو لائک بھی کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا ویلاگ ایک ہی موضوع پہ بات کروں گا اور یہ موضوع کا 6 اگست 2024 کے حوالے سے ہے۔ 6 اگست 2024 پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ جانا جائے گا۔ اگرچہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسے سیاہ دن اور بھی بہت سے گزرے ہیں، 6 اگست 2024 کو ایسا خاص کیا ہوا کہ میں اس کو ایک سیاہ دن سے تعبیر کر رہا ہوں۔ پارلیمان میں کیا ہوتا ہے؟ پارلیمان میں ویسے تو دھینگا مشتی بھی ہوتی ہے، مار کٹائی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، لیکن پارلیمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون سازی کرتی ہے۔ تو 6 اگست 2024 میں ایسی کون سی قانون سازی ہوئی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو سیاہ دن کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، وہ بالکل وہاں اس دن قومی اسمبلی میں بھی اور پھر بعد میں رات میں شام میں سینٹ میں بھی اجلت میں ایک قانون منظور کیا گیا۔ وہ قانون کیا تھا؟ دی الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک الیکشن ایکٹ آیا تھا جو پاکستان میں الیکشن کے امور کے حوالے سے ایک قانون تھا۔ اب اس ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی بات چیت بھی ہے، تو اب اس ایکٹ میں کچھ ترامیم کی گئی۔ مثلا وہ ترامیم کیا ہیں؟ بڑا ایسی ایک دیکھا جائے تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جب اس کو ایک خاص اینگل سے دیکھا جائے اور ایک خاص پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو پھر لگتا ہے کہ یار یہ قانون سازی جو ہے یہ واقعتاً ایک کالا قانون ہے۔ چلیں میں اب چلتا ہوں کہ اب وہ بیسیکلی ہے کیا۔ یہ کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن سے پہلے پارٹیاں جو ہے وہ لسٹ جمع کراتی ہیں، تو وہ پہلے سے تھی، لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو پارٹی لسٹ جمع نہیں کرائے گی وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی۔ سیکنڈ نیوز میں یہ کہہ دیا کہ ایک آزاد امیدوار اگر کسی پارٹی میں اپنی شمولیت کے لیے ایک بیان حلفی دے دیتا ہے تو وہ بیان حلفی واپس نہیں ہوگا، اسی میں شمار ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ ڈیفیکشن کلاز کے زمرے میں آ جائے گا اور پھر وہ نااہل ہو جائے گا۔ تو بادی النظر میں ٹھیک ہے، یہ ایک قانون ہے، اس میں کوئی، لیکن اس کو آپ جب اینک لگا کے دیکھیں، لینز لگا کے دیکھیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جناب یہ اچھا۔ اور اس قانون کا نفاذ جو ہے سن 2017 کے الیکشن ایکٹ کی نفاذ سے کر دیا، یعنی جس وقت وہ قانون بنا تھا تو یہ ترامیم بھی اس وقت سے پڑھی جائیں۔ تو ایک قانون تھا بنا دیا، لیکن اگر آپ اینک لگا کے دیکھیں، لینز لگا کے دیکھیں تو یہ قانون جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ 8 رکنی جو لارجر بینچ تھا، 8 رکنی بینچ تھا جس کا فیصلہ تھا، جس نے قرار دیا کہ سنی اتحاد کونسل کو تو جناب سیٹیں نہیں ملیں گی، سیٹیں تو پی ٹی آئی کو ملیں گی،
اور پی ٹی آئی کے 39 اراکین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ دیے تھے الیکشن کمیشن ان کو پی ٹی آئی کا کنسیڈر کرے، اور 41 کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جی وہ 15 دن کے اندر اپنا بیان حلفی دیں کہ وہ آیا کس پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سے کنفرم کرے، اور بعد میں ان کو پی ٹی آئی کا کہہ کر اس کو اپنی ویب سائٹ پر ان کو پی ٹی آئی کو امیدوار شو کر دے، اور پھر اس کے بعد اس کو ان کے حصے کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دے دے۔ تو اب جب کہ یہ قانون آیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ قانون، یہ فیصلہ بادی النظر میں مطلب غیر مؤثر ہوتا ہے۔ ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، صرف کل قانون سازی سے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جناب داد دیں اس ذہن رسا کی جس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا، اور انہوں نے پھر اس کو فلوٹ کیا، اور پھر ود ان ڈیز جب کہ اس ہائی سپریم کورٹ کے فیصلے کے نفاذ کے دن قریب آ رہے تھے تو یہ قانون بن گیا۔ امید ہے میں جب اس وقت وی لاگ بننا ریکارڈ کر رہا ہوں تو صدر پاکستان نے اس پہ اپنا سائن مار کے اس کو ایکٹ بنا دیا ہوگا، اور بل سے قانون بن گیا ہوگا۔ تو اب تو الیکشن کمیشن کے پاس، ویسے الیکشن کمیشن جو ہے نا اب وہ 15 دن کے بعد جب اس نے اپنی عمل درآمد رپورٹ دینی تھی وہ نظر ثانی میں چلا گیا، اور مسلم لیگ نواز تو پہلے سے نظر ثانی میں ہے۔ اب پی ٹی آئی نے آج جا کے اس قانون کو بھی، اگرچہ بھی وہ قانون بنا نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ کیونکہ بن گیا ہے قانون، کیونکہ اب جب کہ لوور ہاؤس یعنی قومی اسمبلی اور اپر ہاؤس سینٹ سے یہ منظور ہو گیا اور صدر کی ایک رسمی کارروائی سے اس نے قانون بن جانا ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ بن گیا ہے اس لیے انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف بھی ایک پٹیشن ڈال دی ہے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کالا ہے، کیوں قانون ہے؟ اب آپ پچھلے 2 دن 3 دن سے یوٹیوب پہ بڑے تجزیے سن رہے ہیں، بڑے بڑے جوادری صحافی، اینکرز، ولاگرز، کورٹ رپورٹرز کلابیں ملا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ جی عدلیہ پر حملہ کر دیا، اور کوئی کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے جو ہے غیر مؤثر کر دیا، اور نشستیں نہیں ملنی پی ٹی آئی کو، نہیں ملنی پی ٹی آئی کو، نہیں ملنی۔ اور جناب بات یہ ہے کہ یہ قانون پتہ نہیں عدالت عظمیٰ کے پہ حملہ ہے نہیں ہے، عدالت عظمیٰ نے ابھی تفصیلی فیصلہ دینا ہے، وہ کیا کرے گی، اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا، یہ تو بات کی باتیں۔ پہلی بات تو یہ جناب اعلیٰ کہ یہ پارلیمان کے پہ حملہ کیا ہے، سپریم کورٹ پہ کیا ہوگا، یہ تو بنیادی طور پر یہ حملہ پارلیمان نے پارلیمان کے اوپر ہی کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پارلیمان میں یہ جو بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ عوام کے نمائندے ہیں، ان کو عوام نے چوز کیا ہے۔ جن لوگوں کو روکنے کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بھی عوام کے نمائندے ہیں۔ کتنا جی ووٹ ہے؟ جی کوئی 1,80,00,000 ووٹ ہے، ووٹ تو خیر ٹوٹل تھا یعنی ان نشستوں میں کم ہوگا۔ تو وہ پارلیمنٹ کے وہ اراکین جو عوام ہی کے ووٹوں سے آتے ہیں، اور عوام کے ووٹوں کی آنے کی وجہ سے وہ اس ہاؤس کے مطلب کسٹوڈین بھی ہیں، وہ اپنے ہی بھائیوں کے حق مارنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو مطلب بادی النظر میں یہ تو آئینی طور پر اس کی ایک وائلیشن نظر آتی ہے۔ بھی مان لیا کہ پارلیمان کو حق حاصل ہے، وہ قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن یہ وہ قانون سازی ہے جو پارلیمان اپنے ہی بھائی بندوں کا گلا گھونٹنے کے لیے کر رہی ہے۔ اب کیوں؟ دیکھیں بیسیکلی ایک انوملی آئی تھی۔ دیکھیں اب بات یہ کہ یہاں ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کل کسی کے ساتھ بھی یہ سین ہو سکتا ہے کہ عین الیکشن کے ٹائم اس کو اس کے سمبل سے محروم کر دیا جائے، یا اس کی آئیڈینٹی سے محروم کر دیا جائے، یا اس کو اس طرح کا کر دیا جائے کہ وہ ایز اے پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اور اس کے امیدواران ایک آزاد امیدواران کے طور پر آئیں اور وہ پھر جیت کے آ جائیں، اور وہ اسمبلی میں آ کر وہ دوبارہ سے ایک یونیفائڈ گروپ بن جائیں، اور ایک قابل ذکر، کیونکہ اب دیکھیں 80 اراکین ہیں، 80 اراکین کی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو ہاؤس کی جو الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے اس میں 1/3 تو بنتی ہے۔ اب 1/3 ارکان ہیں، 1,80,00,000 لوگوں کا ان پہ اعتماد ہے۔ تو نارملی یہ ہے کہ موجودہ قانون میں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، آئین کے اندر مطلب
براڈر ٹرم میں دیکھیں تو آئین تو اکاموڈیٹ کرتا ہے، لیکن اسپیسیفک آرٹیکل کو جا کے دیکھیں تو وہ شاید وہاں بھی وہ وہم ہے۔ تو کرنا تو یہ تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کیا کہ یہ ترمیم کرنی تھی کہ ایسے سیناریوں میں اگر کوئی پارٹی ایسے سیناریوں میں رہی تو وہ دوبارہ ایوان میں آ جائے تو اس کو پارٹی کنسیڈر کیا جائے، اور اس کے جو اراکین ہیں، کیونکہ بیسیکلی اب 13 جنوری 2024 کے فیصلے کا بھی ریویو ہونا ہے، اس میں پی ٹی آئی کو اس کے سمبل سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایز اے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر کے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کہا، اور اب سپریم کورٹ میں جب ریزرو سیٹوں پہ بڑی لمبی سماعتیں ہوئیں 13 رکنی فل کورٹ کی، تو وہاں جناب یہ مدعا کھلا کہ جب زیادہ تنقید ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برہم ہوئے کہ بھئی اس کی تو انٹرپریٹیشن غلط کی گئی ہے، اس کو تو الیکشن کمیشن نے صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی اپنے جمال خان مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس کو اڈاپٹ کیا تھا وہاں بھی یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس کو صحیح نہیں کیا۔ جس سے یحییٰ فریدی نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی جو مس کنڈکٹ ہے وہ اس پہ سوالات ہیں، لیکن کوئی پارٹی ہمارے پاس آئی نہیں، ہم اس الیکشن کمیشن کو کچھ کہہ نہیں رہے، یعنی کہا انہوں نے بھی ہے۔ اور 8 رکنی تو بینچ تھا، اس نے بھی یہی درکار کہا کہ جناب الیکشن کمیشن نے ان سرٹیفکیٹس کو نظر انداز کیا اور ان کو آزاد قرار دیا۔ تو یہ بنیادی رولا پروسیجرل مسائل میں تھا، الیکشن کمیشن کے اینڈ پر تھا، تو چاہیے یہ تھا کہ اس معاملے کو پارلیمان کے اندر ہی حل کیا جاتا، اور یہ معاملے کو سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب 2 رکنی سپریم کورٹ کے ڈسینٹنگ جو ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ تو جناب والا بندہ پوچھے کہ بھئی اگر آئین کی آپ کی نظر میں موجودہ شکوں میں اور لا میں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ریمیڈی تجویز کرتے نا، تو کیا اب ان کو اب دھوپ میں کھڑا کر دیں؟ اب 1,80,00,000 ووٹرز کی ریپرزنٹیشن کا کیا کریں؟ انہوں لوگوں نے تو انہیں ووٹ دیے ہیں، بادی النظر میں وہ آزاد ہیں، لیکن لوگوں نے ووٹ تو ان کو ایک مخصوص جماعت کی نسبت دیے، اس لیے یعنی یہاں کوشچن پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہاں کوشچن ہے پاکستان کے 1,80,00,000 ووٹوں کا۔ تو پارلیمان نے اس الیکشن ایکٹ میں اس طرح کی ترمیم کر پارلیمان کا حق مارا ہے۔ یہ حملہ پارلیمان نے خود پارلیمان کے اوپر کیا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ پارلیمان نے خود کچھ حملہ کیا ہے اور اس حملے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ پارلیمان نے اپنی آزادی پہ بھی حملہ کیا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کس نے کہا تھا، کس کی فرمائش تھی، حکومت میں بیٹھے کسی وزیر کی فرمائش تھی، کسی یا جو ہے وہ جماعتوں کے جو کولیجن پارٹنر ہیں اس میں کسی کی خواہش تھی، کس کی ذہنی رسا کا یہ تھا کہ اس پہ آنن فانن عمل کیا گیا، اور ایسا کرنے میں ڈیموکریسی کی اسپرٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک ہاؤس میں بیٹھے ہیں جہاں پیپلز رائٹ کو بجائے تحفظ دینے کے ان کو الٹا اس کے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا یہ عدلیہ پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، عدلیہ اور سپریم کورٹ کوئی عدلیہ اور پارلیمان کوئی آمنے سامنے نہیں آئی، بلکہ یہ پارلیمان کے سامنے آ گئی۔ پیپل مینڈیٹ کو کچل دیا گیا، بلڈوز کر دیا گیا۔ ابھی تو جناب اس الیکشن کے اوپر ابھی جو سوال ہیں ابھی تو اس پہ چلو نہیں جاتے، کیونکہ ابھی وہ عدالتوں میں پروو ہونے ہیں، فارم 45-47، یعنی ابھی تو اس اسمبلی کی اپنی لیجیٹیمیسی پہ سوال ہے، اور اسمبلی اپنی لیجیٹیمیسی کو جواب دینے کی بجائے، اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی بجائے اس طرح کے کالے قوانین بنا کر، دیکھیں بات یہ ہے کہ بادی النظر میں یہ ایکٹ بن بھی گیا، کل کو سپریم کورٹ اس کو جائز بھی قرار دے، اس سے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا وٹس جو بھی ہے اس کو سیٹوں سے محروم بھی کر دیں، لیکن یہ انوملی تاریخ کا حصہ رہے گی، اور شاید پر کسی دن انتظار کریں کہ لوگ اپنے اس حق کے مارے جانے کا پھر کوئی مناسب جواب دیں۔ مجھے نہیں پتا وہ جواب بیلٹ میں آئے گا یا کہیں اور آئے گا۔ بہرحال 8 فروری 2024 کا الیکشن لوگوں نے بتایا تھا کہ ان کی کیا چوائس ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کی اوپینین اور ان کی چوائس کو نظر انداز کر رہے ہیں، پارلیمان بھی اس
چوائس کے اگینسٹ جا کر، آؤٹ آف دا وے جا کر قانون سازی کر رہی ہے، اور کل اسی بنیاد پر اگر کوئی آئین کے اندر ترامیم بھی ہو گئیں تو یہ ساری چیزیں جہاں متنازع رہیں گی، وہاں جنہوں نے یہ کی ہیں کل یہ ترامیم اور یہ ساری چیزیں کل انہی کا گلا بھی گھونٹیں گی، اور جب عوام کے حق کو جہاں محروم کرنے کی بات آئے گی تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا بھی جواب آئے گا۔ اب دیکھیے کب آتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویرا خسرو، السلام علیکم۔